بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز جمعہ پشاور میں جامع مسجد امامیہ کے اندر بہت ہی دلخراش سانحہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک دہشت گردی کے حملے میں 60 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے ہیں اور دگنی تعداد اس سے مجروح ہیں۔ ہم شہداء کی مغفرت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور مجروحین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گئے ہیں کہ ان سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور سوگوار خاندانوں کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر و جزا کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ سانحہ دراصل صرف ملت تشیع کا یا ایک شہر کا نہیں ہے، ملت پاکستان کے لیے ہے، اور تمام ملت پاکستان کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ تسلسل ہے ملک کے اندر اس فتنے کا جو کئی دہائیوں سے ملک کے اندر قائم کیا گیا، شروع کیا گیا، اور اب اس کے باقی ماندہ اثرات ہیں۔ کچھ عرصہ ہماری افواج اور فورسز کی قربانیوں سے اور کوششوں سے دہشت گردی اور انتہا پسندی میں اور فرقہ واریت میں ایک وقفہ آیا تھا، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے یا سالوں سے 2-3 سالوں سے ملک کو دوبارہ اس آگ میں دھکیلنے کے لیے، جھونکنے کے لیے ساری طاقتیں جمع ہو گئی ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر۔ اندرونی بیرونی دشمن مل کر پاکستان کو ناامن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں سیاسی عوامل کا بھی دخل ہے، جیسے ملکی حالات ہیں، اور ملکی حالات میں بعض اوقات بعض طاقتوں کی یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ اصلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ دہشت گردی کا موقع دیتے ہیں دہشت گردوں کو، اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ باقی مسائل سے توجہ ہٹا لیں اور کچھ عرصہ ان طاقتوں کو موقع مل جائے اپنے کام کرنے کا۔ اسی طرح بیرونی عوامل پاکستان کو ہمیشہ ناامن کرنے میں سرگرم رہے ہیں، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے لگاتار بلوچستان میں اور اسی طرح افغانستان کے سرحدوں پر حملات پاکستان کے اوپر ہوتے رہے ہیں، فورسز پر بھی اور شہروں کے اندر بھی۔ پشاور میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مدارس پر بھی حملے ہو چکے ہیں، مساجد پر بھی، اور مختلف مسالک کے اوپر بھی، اور سب سے ایک دلخراش بڑا واقعہ جمعہ خونین کی طرح پشاور آرمی سکول پر حملہ تھا۔ اس وقت جب حملہ ہوا تو ایک بڑے طولانی عرصے کے بعد پاکستانی فورسز نے اور حکومت نے سنجیدگی سے فیصلہ کیا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور آپریشن ضرب عزم شروع ہوا پشاور کے ان مظلوم بچوں کی شہادتوں کے بعد۔ تو کیا پشاور میں آیا اب بھی ان شہادتوں کے بعد بھی آپریشن شروع ہوگا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے باقی ماندہ آثار ختم کرنے کے لیے؟ قوم اس کی منتظر ہے، دنیا اس کی منتظر ہے کہ یہ سانحہ پشاور کا بھی آیا جگانے کے لیے، حکمرانوں کو جگانے کے لیے اور اداروں کو بیدار کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا، یا دیگر سانحات کی طرح اس سے بھی خاموشی اختیار کر لی جائے گی۔ پاکستان میں یہ کام کوئی ڈکے چھپے لوگ نہیں کر رہے، وہ لوگ علنی طور پر کرتے ہیں، نام اپنا لے کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری بعض پالیسیوں کا بھی دخل ہے۔ جیسے افغانستان میں جب حالیہ مسائل پیش آئے، طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا، اسی وقت سے ہماری افواج پاکستان کے ترجمان سے لے کر عام صحافی اور مبصر تک سب نے یہ کہا
کہ افغانستان کی تبدیلی کا اثر پاکستان پہ پڑے گا اور پاکستان میں دہشت گردی کے سلیپنگ سیل دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور یہ بھی تاریخ پاکستان کی گواہی دیتی ہے کہ ہر مسئلہ پاکستان میں اس کا علاج یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جب دہشت گردی کا سہارا لیا جاتا ہے تو شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ 80,000 شہداء جو پاکستان کے دہشت گردی کے بھینٹ چڑھے ہیں اور قربانیاں دی ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت سے ہے. کچھ عرصے سے فرقہ وارانہ عناصر سوشل میڈیا پر اور اپنے اپنے حلقوں میں پارٹیوں میں بیٹھ کر کھل کر یہ دھمکیاں دے رہے تھے جو اداروں کے نوٹس میں ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی لہر کا آغاز ہے اور اس کے سلسلے میں حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی، اور اسی طرح مذہبی قیادت اور مذہبی رہنما جو عموماً ایک فرقہ جب نشانہ بنتا ہے ایک مسلک تو وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی روک تھام نہیں کرتے یا زیادہ سے زیادہ مذمت کے وہی کلیشے الفاظ دہرا کر اکتفا کر لیتے ہیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں. جبکہ یہ قانون ہے کہ اگر ملک کے اندر دہشت گردی جیسا جرثومہ پھیل گیا تو اس کی آنکھیں نہیں ہوتیں. دہشت گردی کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا، دہشت گردی کے کوئی انسانی اقدار اور ویلیوز نہیں ہوتی، اس کی بھینٹ سب چڑھتے ہیں. یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اگر یہیں پر سب نے مل کر اس کی روک تھام کا اقدام نہ کیا تو مشکل آگے بڑھے گی اور کنٹرول سے باہر ہو جائے گی اور پھر بہت بڑا ملکی اور جانی سرمایہ لگا کر دہشت گردی کی اس لہر کو روکا جائے گا. اس کے عوامل بہت واضح ہیں اس دہشت گردی کے پشاور سانحہ کے، اور بیانات دیتے ہیں عبرت بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے، کٹہرے میں لے آئیں گے، لیکن جو کٹہرے میں آتے ہیں باعزت بری ہو کر چلے جاتے ہیں عدالتوں سے، اور کوئی بھی اس کے لیے مناسب اقدام نہیں کرتا. اور نتیجتاً یہ صرف جانی نقصان نہیں ہے بلکہ ملکی نقصان ہے، قومی نقصان ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور پاکستان کے دشمن ان چیزوں سے بخوبی فائدہ اٹھا رہے ہیں. مزاحمت کا بہترین طریقہ اس کے مقابلے میں اتحاد ہے، وحدت ہے اور یکجہتی اور ہم آہنگی ہے مسلکی. دہشت گرد مذہبی رہنماؤں کو دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، قتل کی کالیں کرتے ہیں جس سے وہ جھینپ جاتے ہیں اور ملت کے اندر امن کے پیغام کو فروغ نہیں دیتے. ہماری یہ خواہش ہے، درخواست ہے سب سے کہ اپنا اپنا فریضہ انجام دیں. میڈیا اپنا فریضہ انجام دے. میڈیا دہشت گردوں کے ترجمانوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہ دے. متاسفانہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، ریگولر میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا خصوصاً سہارا لیتے ہیں اور اپنے دہشت کے پیغام اور نفرت کے پیغام اور فرقہ واریت اور انسانیت سے گرے ہوئے کام یہ انجام دیتے ہیں. اور یہ ضروری ہے، یہ فضا اگر ملک کے اندر پھیلی تو جس طرح تلمبہ میں ذہنی معذور اس دہشت گردی کا شکار، اس مذہبی جنون کا شکار بنا، اور اسی طرح سری لنکن مہمان سیالکوٹ میں اس کا نشانہ بنا، اور آئے دن کوئی انسان پکڑ کر اس جنون کا شکار کر دیا جاتا ہے. یہ ریاست کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، قوم کے لیے بھی. اور اس طرح سے پاکستان اتنا ناامن ہو جائے گا، نہ صرف شیعہ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سفیروں کے لیے بھی ناامن ہو جائے گا. وہ سب اس مملکت کو ناامن قرار دے کر اس کے لیے پھر جو حشر کریں گے وہ عبرتناک ہوگا. اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور ہم اس سلسلے میں پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، تمام مسالک کے اکابرین قائدین کو اکٹھا کر کے، اور ان سب سے یہ تقاضا کرتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے بھی ہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا قبلہ، جو آج کا جو آپ کا یہ پروگرام ہے مجمع المدارس التعلیم
تو اس حوالے سے کہ یہ کیوں وقت کی ضرورت کے حوالے سے کہ مدارس کا اکٹھا ہونا اور یکساں نصاب اور جید علماء کی زیر نگرانی جس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ ملک پاکستان میں اتحاد بین المسلمین پر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ کا یہ پہلا سالانہ اجلاس ہے. گزشتہ فروری 10 میں مجمع کو باقاعدہ سند اس کی تاسیس کی حکومت کی طرف سے ملی، باقی چند اور تعلیمی بورڈز کے ساتھ ساتھ، اور مجمع نے اس سال اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور ملحقہ مدارس کے لیے جو کوششیں کر سکتے تھے وہ کی ہیں. اور آج ملک بھر سے ہمارے جتنے مجمع سے ملحق تعلیمی ادارے تھے ان سب کے نمائندگان اور سربراہان یہاں تشریف فرما ہیں اس اجلاس میں، اور اس اجلاس میں سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنایا گیا ہے. مدارس دینیہ کی مشکلات زیادہ ہیں. مدارس دینیہ کو ایک مشکل خود اپنا نظام چلانے میں ہے. مدارس دینیہ کے اندر ایک مشکل یہ ہے کہ جو موروثی طریقہ، پرانا سنتی روایتی طریقہ تھا اور جس کے تحت چلائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے مدارس کو کافی مشکلات ہیں. پھر عالمی مسائل میں اور ملکی مسائل میں بھی مدارس کا نام آیا ہے. اب حکومت کے اپنے دلائل ہیں کہ مدارس کے نظام کو حکومت چاہتی ہے منظم کرے. اگر وہ حکومتی دلائل نہ بھی ہم مد نظر رکھیں تو خود مدارس کے پاس بقدر کافی دلائل موجود ہیں کہ مدارس کو ایک نظم اور نظام کے تحت آنا چاہیے، اور بالکل لاوارث قسم کا تعلیمی نظام یہ نقصان دہ ہے. مدارس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور باقی مسائل کے لیے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر مدارس کے اندر کنٹرول نہ ہو تو فرقہ واریت کے اصل نرسریاں مدارس بن جاتے ہیں. نفرت کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. مسجدوں کے اندر مدارس کے فارغ التحصیل علماء پیش نماز ہوتے ہیں، امامت کرتے ہیں، نماز جمعہ وہ پڑھاتے ہیں. ممبروں پر اور سٹیجوں پر وہ آ کر تقریریں کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے نفرت کا پیغام پھیلتا ہے اور تعصب اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی. تو مدارس جو نرسری کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر یہاں پر اعتدال نہ ہو اور یہاں پر توازن نہ ہوا، نظم نہ ہوا، تو وہ آگے اس کا نتیجہ آؤٹ پٹ بھی بہت خطرناک ہوگا جیسا کہ ہوا ہے. اور ابھی بھی اس حالیہ دوران میں جیسے پشاور کا واقعہ ہوا تو اس کی جڑیں یقیناً کسی نہ کسی مدرسے سے ضرور ملتی ہوں گی. تکفیری نظریہ مدارس نے قائم کیا ہے اور مدارس اس کو پھیلا رہے ہیں. اور حتیٰ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلک کے اندر، جیسے دیوبند مسلک کے اندر اگر کوئی مولانا طارق جمیل جیسا معتدل عالم پیدا ہوتا ہے جو اتحاد امت کا قائل ہے، تو خود دیوبندیت کی طرف سے اس کی تکفیر ہو جاتی ہے اور اس کے قتل کے فتویٰ صادر کیے جاتے ہیں. اسی طرح بریلوی مسلک سے اگر کوئی معتدل عالم پیدا ہوتا ہے تو بریلویت کی طرف سے اس کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر حکومت نہ بھی کرتی یہ انتظام اہتمام، خود مدارس کو آپس میں مل بیٹھ کر اپنے نظام کی اصلاح کے لیے اور اپنے نظام کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے، جن مدارس سے ہمارا تعلق ہے اور جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہم حکومت اگر چاہے تو بھی اور نہ چاہے تو بھی ہم اپنی کوشش میں ہیں کہ مدارس کے تعلیمی نظام کو عصری نظام کے عصری تقاضوں کے مطابق بنائیں، جدید دنیا کے مطابق مدارس کا نظام بنے. اور ہمارے ملحقہ جتنے مدارس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی اس وقت ہم جامعہ جعفریہ گوجرانوالہ میں موجود ہیں جو ہمارے قائد فقید حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ شریف نے بنایا تھا. تو اس مدرسے کے اندر آ کے نظام آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو وہ جدت نظر آئے گی اور وہ ہمانگی نظر آئے گی. اسی طرح جامعہ عروۃ الوثقیٰ جو مرکزی ادارہ ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ملحقہ جامعہ ام الکتاب خواتین کا، یہاں آ کر دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے یا دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ہر لحاظ سے یہ ادارے بنائے گئے ہیں جن کے اندر جدید تعلیم ہے. اسی طرح پیشہ ورانہ تربیت بھی، اس کا بھی اہتمام ہم نے کیا ہے. اپنا لاہور کے اندر جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر سائنس کالج ایک بڑی وسیع عمارت کے ساتھ وجود میں آ گیا ہے اور عنقریب اس کا افتتاح ہوگا، اور اس کے اندر انشاءاللہ یہ ٹیکنیکل سائنسز اور علوم اور مہارتیں ساری بچوں کو سکھائی جائیں گی. اور اسی طرح ملک بھر کے اندر مجمع المدارس اپنے تعلیمی فرائض
قومی تقاضوں اور عصری تقاضوں کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ آج کا اجلاس بہت اہم اجلاس تھا، اس کے اندر بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں، تنظیمی ڈھانچہ کی تشکیل نو ہوئی ہے، کچھ دستورات میں ترمیم کی گئی ہے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنایا گیا ہے اور اہم فیصلے اس کے اندر ہوئے ہیں۔ شکریہ۔